کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبھی نہیں کھولنا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر کھو جائیں تو انہیں ڈھونڈنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ مگر میں یہ بات اس وقت نہیں جانتی تھی جب میں پیتل کے اس پرانے گلدان کو رگڑ رہی تھی اور باہر طوفانی ہوا میرے کباڑ خانے کی ٹین کی چھت کو اڑا لے جانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے میرے اور میرے بوڑھے والد کے، جن کی کھانسی کی آواز ہر تھوڑی دیر بعد دیوار کے اس پار سے آتی تھی۔ میرا نام ماہنور ہے اور میری کل کائنات لوہے، پلاسٹک اور پیتل کا یہ ڈھیر ہے جسے دنیا کباڑ کہتی ہے، مگر میرے لیے یہ خزانہ تھا۔ ہمارے گھر کی ہر دیوار پر وہ چیزیں سجی تھیں جنہیں امیر لوگ پرانا کہہ کر پھینک دیتے تھے اور میں انہیں صاف کر کے نایاب بنا دیتی تھی۔ لیکن اس رات جو چیز میرے ہاتھ لگی وہ کباڑ نہیں تھی، وہ ایک وارننگ تھی۔ طوفان کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے پیتل کے برتنوں کا ایک اور ٹکڑا الٹا جو شام کو ہی ایک پرانی حویلی سے آیا تھا۔ دھات کے ٹکرانے کی آواز گونجی اور اسی شور میں ایک عجیب سی چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ یہ ایک جیبی گھڑی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو میرا ہاتھ سن ہو گیا، جیسے میں نے سالوں سے برف میں دبی کسی چیز کو چھو لیا ہو۔ یہ عام گھڑی نہیں تھی، اس کا وزن غیر معمولی تھا۔ اس کے ڈھکن پر دھول کی موٹی تہ جمی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے اندر سے ایک مدھم سی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے میلے دوپٹے کے کونے سے اس کے ڈھکن کو صاف کیا۔ وہاں کوئی عام نقش و نگار نہیں تھے، بلکہ ایک آنکھ بنی ہوئی تھی، ایک بالکل انسانی آنکھ جیسی نیلی اور گہری آنکھ۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ آنکھ پینٹ نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے دھات کے اندر کسی زندہ چیز کی آنکھ قید کر دی گئی ہو۔ جیسے ہی میری انگلی اس آنکھ کی پتلی سے ٹکرائی، کمرے کا بلب پھڑپھڑانے لگا، وولٹیج کم اور زیادہ ہونے لگے، اور پھر ایک جھٹکے سے بلب فیوز ہو گیا۔ خوب اندھیرا چھا گیا، مگر وہ اندھیرا صرف ایک لمحے کے لیے تھا، کیونکہ اگلے ہی سیکنڈ میرے ہاتھ میں موجود اس گھڑی کی نیلی آنکھ پوری طرح کھل گئی، اور اس میں نکلنے والی تیز نیلی شعاع نے میرے چھوٹے سے کمرے کو روشن کر دیا۔ میں نے گھبرا کر اسے پھینکنا چاہا، مگر وہ میرے ہاتھ سے چپک گئی تھی۔ اسی لمحے کباڑ خانے کا باہری لوہے کا دروازہ، جسے بند کرنے کے لیے 2 آدمیوں کی طاقت درکار ہوتی تھی، ایک زوردار دھماکے سے اکھڑ کر اندر کی طرف گرا۔ بارش کی بوچھاڑ اور آندھی کا ایک طوفان میرے گھر میں داخل ہو گیا، اور اس طوفان کے درمیان وہ کھڑا تھا۔ وہ انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، اور اس کے کندھے اتنے چوڑے تھے کہ دروازے کا فریم چھوٹا لگ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایسی صفائی تھی جیسے وہ ابھی پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ وہ بارش میں بھیگ نہیں رہا تھا، بلکہ پانی کی بوندیں اس کے جسم سے ٹکرا کر بھاپ بن رہی تھیں۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، اتنی سیاہ کہ ان میں کوئی سفیدی نہیں تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر رکا تو مجھے اپنے حلق میں اپنی ہی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی میرے ہاتھ میں موجود اس چمکتی ہوئی گھڑی پر تھیں۔ اپنی گندی مٹھی کھولو لڑکی، اس کی آواز میں بادلوں جیسی گرج تھی۔ یہ کوئی درخواست نہیں، حکم تھا۔ یہ وہ لہجہ تھا جو صدیوں سے حکم دینے کا عادی ہو۔ میں نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میری پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ یہ میرے والد کا مال ہے، تم کون ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ میں اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، جو کسی تندور کی طرح گرم تھیں۔ میں وہ ہوں جس کا نام لینے سے پہلے تمہاری زبان جل جانی چاہیے، اس نے حقارت سے کہا۔ میں ذہان ہوں، اور یہ وقت کی آنکھ تمہارے جیسے کباڑیوں کے لیے نہیں بنی۔ اسے میرے حوالے کرو، ورنہ میں تمہارے اس کباڑ خانے کو قبر بنا دوں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیوں پر عجیب و غریب انگوٹھیاں تھیں جن میں سرخ نگینے چمک رہے تھے۔ میرے ابو دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں نے مزاحمت کی تو وہ اجنبی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر ایک عجیب سی ضد جاگ اٹھی۔ شاید یہ اس گھڑی کا اثر تھا، یا شاید میری اپنی انا۔ تمہیں یہ نہیں ملے گی۔ میں نے گھڑی کو اپنی مٹھی میں اور زور سے بھینچ لیا۔ نکلو میرے گھر سے۔ ذہان کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ضدی اور احمق انسان، اس نے غراتے ہوئے میرا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت لوہے کے شکنجے جیسی سخت تھی۔ تم نے اپنی قسمت خود لکھی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے میری مٹھی کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے گھڑی کی سطح کو چھوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہم دونوں کے بیچ میں سے نیلی بجلی کا ایک کوندا لپکا۔
مجھے لگا جیسے میرے جسم کے ہر جوڑ میں کسی نے ہتھوڑے مار دیے ہوں۔ ذہان چیخ مار کر پیچھے گرا۔ اس کا وہ ہاتھ دھواں دے رہا تھا جس سے اس نے گھڑی کو چھوا تھا، مگر میرے ساتھ جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ گھڑی پگھلنے لگی۔ وہ ٹھوس دھات کسی زندہ سانپ کی طرح نرم ہو گئی اور میری کلائی کے گرد لپٹ گئی۔ میں نے چیخ کر اسے نوچنے کی کوشش کی، مگر وہ میری جلد کے اندر پیوست ہو رہی تھی۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب درد تھما تو وہ گھڑی ایک موٹے دھاتی کڑے کی شکل اختیار کر چکی تھی جو میری کلائی کا حصہ بن گیا تھا۔ ذہان زمین سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر اب غصے کی جگہ شدید پریشانی اور حیرت تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ مجھ پر چلایا۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ میں رو رہی تھی۔ میں اپنی کلائی کو رگڑ رہی تھی مگر وہ کڑا ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، اسے اتارو، مجھے درد ہو رہا ہے، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ ذہان نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ کباڑ خانے کا شیلف لرز گیا اور کئی پرانی بیٹریاں نیچے گر گئیں۔ تم نے اسے اپنے خون سے ایکٹیویٹ کر لیا ہے، وہ دانت پیس کر بولا۔ اب یہ صرف دھات نہیں رہی، یہ تمہاری زندگی کی ڈور بن چکی ہے۔ اب اگر یہ رکی تو تمہارا دل رک جائے گا، اور اگر تم نے اسے اتارنے کی کوشش کی تو تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا۔ میں پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم صرف ایک کباڑیے کی بیٹی نہیں رہی، بلکہ تم میری مجبوری بن گئی ہو۔ ذہان نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے 100 سال پیچھے جانا ہے، 1920 میں۔ وہاں میرا ایک تاج کھو گیا تھا، وہ تاج جس میں میری بادشاہت کی طاقت قید ہے۔ میں صدیوں سے اس گھڑی کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وقت کا سفر کر سکوں، مگر اب چونکہ اس کی چابی تم بن چکی ہو تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں پاگل نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ جاؤں، اور وہ بھی ماضی میں۔ میرے والد بیمار ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ذہان نے ایک طنزیہ کہا لگایا۔ تمہارے پاس انکار کا آپشن نہیں ہے ماہنور، دیکھو اپنی کلائی کی طرف۔ میں نے دیکھا، کڑے کے شیشے پر الٹی گنتی چل رہی تھی، 59، 58۔ اگر ہم اگلے 1 گھنٹے میں وقت کی حد عبور نہ کر سکے تو یہ گھڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے گی اور یہ تمہاری زندگی کے سالوں کو کھا جائے گی۔ تم اگلے 60 منٹ میں بوڑھی ہو کر مر جاؤ گی۔ فیصلہ تمہارا ہے، میرے ساتھ چلو اور زندہ رہو، یا پھر یہیں رک کر اپنی جوانی کو مٹی ہوتے دیکھو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے والد کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میں نے دل میں کہا۔ میں تیار ہوں، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ ذہان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور کڑے کے شیشے کو گھمایا۔ تیار رہنا، یہ سفر تمہاری سوچ سے زیادہ خوفناک ہونے والا ہے۔ اچانک کباڑ خانے کی چھت غائب ہو گئی۔ اوپر آسمان کی جگہ گھومتے ہوئے بادلوں کا ایک سیاہ بگولا تھا۔ ایک ایسی آواز آئی جیسے ہزاروں سانپ ایک ساتھ پھنکار رہے ہوں۔ زمین پر پٹریاں نہیں تھیں، مگر ہوا میں لوہے کے پہیوں کے چلنے کی آواز گونجنے لگی۔ چھک 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 چھک، کباڑ کے ڈھیروں کے بیچ میں سے دھواں اٹھا اور ہمارے سامنے ایک ٹرین آ کر رک گئی۔ یہ کوئی عام ٹرین نہیں تھی، یہ کوئلے کی سیاہ ترین ٹرین تھی جو زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کے انجن پر دی فینٹم ایکسپریس لکھا ہوا تھا اور اس میں سے نکلنے والا دھواں سفید نہیں بلکہ گہرا سرخ تھا۔ چڑھو، ذہان نے مجھے دھکا دیا۔ جیسے ہی میں ٹرین کے پائیدان پر چڑھی مجھے لگا میں کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ باہر طوفان تھا مگر اندر خاموشی تھی۔ ٹرین کے اندر کا منظر کسی 5 اسٹار ہوٹل جیسا تھا، لیکن وہاں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے پرانی کتابوں اور مرجھائے ہوئے پھولوں کی بو۔ سیٹوں پر مسافر بیٹھے تھے مگر وہ انسان نہیں تھے، وہ سائے تھے، دھندلے سرمئی سائے جو اخبار پڑھ رہے تھے یا کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے ذہان کے پیچھے چھپ گئی۔ تبھی ایک سایہ جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور جس کا سر دھڑ سے الگ ہو کر ہوا میں تیر رہا تھا ہمارے پاس آیا۔ وہ ٹکٹ چکر تھا۔ اس نے اپنی خالی آنکھوں سے پہلے مجھے دیکھا، میرے سادہ سے کپڑے اور میرے ہاتھ میں چمکتا ہوا وہ جادوئی کڑا۔ کڑے کو دیکھتے ہی وہ سایہ جھک گیا۔ اس نے بڑے ادب سے راستہ دیا اور ایک انتہائی عالی شان کیبن کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادی، آپ کے لیے VIP کیبن تیار ہے۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کنویں کی گہرائی سے آ رہی ہو۔ میں حیران رہ گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے پھر ذہان کی طرف دیکھا جو پورے روب اور دبدبے کے ساتھ کھڑا تھا۔ سائے نے حقارت سے ذہان کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے دروازے کے پاس بنی ایک معمولی سی لکڑی کی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔
نوکروں اور محافظوں کی جگہ وہاں ہے، آپ شہزادی کے کیبن میں نہیں جا سکتے۔ ذہان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ آیا وہ دیکھنے والا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں جنات کا شہزادہ ہوں، اور یہ لڑکی یہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ وہ گرجا لیکن سائے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے دروازے کی طرف انگلی اٹھائے رکھی۔ میں اپنی تمام تر دہشت اور پریشانی کے باوجود اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ ذہان نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہاری بے وقوفی اور اس منحوس کڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے لڑکی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پیر پٹکتا ہوا لکڑی کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں نرم و ملائم مخمل کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹرین نے ایک جھٹکا لیا۔ کھڑکی کے باہر کا منظر تیزی سے بدلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ باہر اب میرا شہر نہیں تھا۔ عمارتیں ریت کی طرح ڈھہ رہی تھیں اور دوبارہ بن رہی تھیں۔ گاڑیاں غائب ہو کر گھوڑا گاڑیوں میں بدل رہی تھیں۔ ہم وقت میں پیچھے جا رہے تھے۔ میرے سر میں شدید چکر آیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ ذہان کی جلتی ہوئی آنکھیں تھیں جو دور سے مجھے گھور رہی تھیں، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اندھیرے کی وہ چادر جو میری آنکھوں پر تنی تھی ایک زوردار جھٹکے سے پھٹ گئی۔ میرے کانوں میں لوہے کے رگڑ کھانے کی چیخ دار آواز گونجی اور میرا جسم ایک دم آگے کی طرف جھکا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ مخمل کی وہ نرم سیٹ اب غائب ہو چکی تھی اور میں ٹرین کے فرش پر گری ہوئی تھی۔ میرے سامنے وہ شاہانہ کیبن نہیں تھا بلکہ لکڑی کا بوسیدہ فرش تھا جس پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ذہان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی اجنبی اور پراسرار تاثرات تھے، لیکن اب ان میں تھکن کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نمایاں تھی۔ ٹرین رک چکی تھی۔ باہر کھپ اندھیرا نہیں تھا بلکہ دھندلی سی صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ اٹھ جاؤ شہزادی صاحبہ، ذہان کی آواز میں وہی کاٹ دار طنز تھا۔ تمہاری شاہانہ سواری اپنی منزل پر پہنچ چکی ہے۔ میں لڑکھڑا کر اٹھی۔ میرے سر میں ابھی بھی بھاری پن تھا جیسے میں صدیوں کی نیند سے جاگی ہوں۔ ہم کہاں ہیں؟ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ میرا شہر نہیں تھا۔ یہ ملتان کی وہ سڑکیں نہیں تھیں جنہیں میں جانتی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا جس کی عمارت سرخ اینٹوں سے بنی تھی اور اس پر انگریزی میں 1920 لکھا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم پر عجیب و غریب لوگ پھر رہے تھے۔ مردوں نے دھوتی کرتا اور سروں پر بڑی بڑی پگڑیاں باندھ رکھی تھیں، اور کچھ انگریز فوجی اپنی خاکی وردیوں میں ہاتھوں میں بندوقیں تھامے گشت کر رہے تھے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں وہ دھاتی کڑا اب خاموش تھا۔ اس کی نیلی آنکھ اب بند تھی۔ ہم واقعی ماضی میں آ گئے ہیں، میرے منہ سے نکلا۔ ذہان نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دروازے کی طرف دھکیلا۔ باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ یہ ٹرین غائب ہو جائے اور ہم خلا میں معلق رہ جائیں۔ ہم جیسے ہی ٹرین سے نیچے اترے میرے پیچھے ایک سنسناہٹ ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پوری ٹرین جس میں ہم آئے تھے دھوئیں کے بادل کی طرح ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ لوہا، لکڑی، پہیے، سب کچھ بھاپ بن کر اڑ رہا تھا، اور چند لمحوں میں وہاں صرف خالی پٹری رہ گئی تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر ذہان کے قریب ہو گئی۔ وہ اس سارے منظر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ چلو، اس نے میرا بازو چھوڑا اور اسٹیشن کے باہر کی طرف چل پڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں اکیلی رہ گئی تو کیا ہوگا، اس لیے میں بھاگ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ذہان کا لباس یہاں کے لوگوں کے لیے عجیب تھا۔ اس کا وہ سیاہ مخمل کا کوٹ اور شاہانہ انداز لوگوں کی توجہ کھینچ رہا تھا، مگر اس نے اپنی انگلی کی ایک انگوٹھی کو گھمایا اور ایک ہلکی سی لہر اس کے جسم کے گرد گھومی۔ اگلے ہی لمحے لوگوں نے اسے گھورنا بند کر دیا جیسے وہ ان کے لیے عام ہو گیا ہو۔ یہ نظر کا دھوکہ تھا جو اس نے پیدا کیا تھا۔ ہم اسٹیشن سے باہر نکلے تو کچی سڑک پر ٹانگیں اور بیل گاڑیاں چل رہی تھیں۔ فضا میں کوئلے اور گیلی مٹی کی بو تھی۔ ذہان نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور موسم میں خنکی تھی۔ ہمیں اس جنگل کی طرف جانا ہے جو یہاں سے 10 میل دور ہے۔ اس نے دور نظر آنے والے گھنے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیدل؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنی طاقت استعمال کر کے اڑ سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ آپ تو جن ہیں نا؟ میں نے معصومیت سے سوال کیا۔ ذہان رک گیا اور میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ جو پہلے بالکل سیاہ تھا اب کچھ ہلکا پڑ گیا تھا۔ کیونکہ یہ 1920 ہے اور آج چاند گرہن کا اثر ہے۔ اس وقت میری طاقتیں محدود ہیں۔ اگر میں نے زیادہ جادو استعمال کیا تو میرے دشمنوں کو میری موجودگی کا پتہ چل جائے گا، اور یقین کرو تم وہ نہیں دیکھنا چاہو گی جو میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ میں خاموش ہو گئی۔
سفر شروع ہوا۔ راستہ کچا اور پتھریلا تھا۔ میرے پیروں میں ہوائی چپل تھی جو چلنے میں دشواری پیدا کر رہی تھی، جبکہ ذہان اپنے بھاری بوٹوں کے ساتھ تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا۔ مجھے بار بار اپنے والد صاحب یاد آ رہے تھے۔ وہ اب تک جاگ چکے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے کمرے میں نہ پا کر کتنا شور مچایا ہوگا۔ ان کی دوائی کا وقت بھی ہو گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذہان نے مڑ کر پیچھے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنے یہ قیمتی آنسو بچا کر رکھو لڑکی، ابھی آگے بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جس پر تمہیں رونا پڑے گا، اس نے بے رحمی سے کہا۔ آپ کا دل پتھر کا ہے، میں نے غصے سے آنسو پوچھے۔ پتھر کا نہیں، آگ کا، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یاد رکھو میں انسان نہیں ہوں، مجھے تم لوگوں جیسے کمزور جذبات کی عادت نہیں ہے۔ شام ہوتے ہوتے موسم مزید بگڑ گیا، کالی گھٹائیں چھا گئیں اور پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ہم اس وقت تک آبادی سے دور جنگل کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ذہان نے ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے پناہ لی۔ میں بری طرح بھیگ چکی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ میرے دانت بج رہے تھے۔ ذہان بارش میں کھڑا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پانی اس کے جسم سے ٹکرا نہیں رہا تھا، بلکہ اس سے کچھ انچ دور ہی گر رہا تھا۔ اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے ٹھٹرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک الجھن تھی۔ تم انسان اتنے کمزور کیوں ہوتے ہو؟ ذرا سا پانی اور ہوا تمہیں مارنے کے لیے کافی ہے، وہ بڑبڑایا۔ میں جواب دینے کے قابل نہیں تھی، میرا جسم سن ہو رہا تھا۔ ذہان نے کچھ دیر مجھے گھورا، پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے اپنا وہ بھاری مخمل کا سیاہ کوٹ اتارا۔ اس کے نیچے اس نے ریشمی کرتا پہن رکھا تھا۔ اس نے وہ گرم کوٹ میری طرف اچھال دیا۔ اسے اوڑھ لو، اس نے حکم دیا۔ میں نے حیرت سے کوٹ کو تھاما اور پھر ذہان کی طرف دیکھا۔ آپ کو سردی؟ مجھے سردی نہیں لگتی، اور نہ ہی مجھے تمہاری فکر ہے، لیکن اگر تم مر گئی تو میرا تاج ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا، کیونکہ تم اس گھڑی کی چابی ہو، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کوٹ اوڑھ لیا۔ اس کوٹ میں سے ذہان کی وہی مخصوص خوشبو آ رہی تھی، جلتی ہوئی لکڑیوں اور مشک کی۔ کوٹ کی گرمائش نے مجھے فوراً سکون دیا۔ ذہان نے درخت کی جڑوں کے پاس کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کیں اور پھر ان پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی ہتھیلی سے سرخ روشنی نکلی اور گیلی لکڑیوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ وہ آگ کے پاس بیٹھ گیا اور میں بھی ہمت کر کے آگ کے قریب ہو گئی۔ آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ مزید طلسماتی لگ رہا تھا۔ اس لمحے اس اجنبی اور خوفناک ماحول میں ہم دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک پل آیا جو عجیب طور پر پرسکون تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ اچانک جنگل کے اندھیرے میں سے عجیب سی سرسراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ ذہان چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے نتنے پھول گئے جیسے وہ ہوا میں کسی خطرے کی بو سونگھ رہا ہو۔ آگ کے گرد اندھیرے میں 2 سرخ نقطے نمودار ہوئے، پھر 2 اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے چاروں طرف درجنوں سرخ آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ عام بھیڑیے نہیں تھے، یہ سائے تھے۔ ان کا جسم دھواں دھواں سا تھا اور ان کے منہ سے جھاگ کی جگہ کالی رال ٹپک رہی تھی۔ ٹائم ولفز، ذہان نے نفرت سے تھوکا۔ یہ وقت کے محافظ کتے ہیں، انہیں میری بو آ گئی ہے۔ ذہان نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور آگے بڑھا۔ ایک بھیڑیے نے چھلانگ لگائی۔ ذہان نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور آگ کا ایک گولا بھیڑیے پر مارا۔ بھیڑیا چیخ مار کر پیچھے گرا، مگر فوراً ہی دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ذہان کی طاقت واقعی کمزور تھی، ورنہ وہ ایک وار میں انہیں راکھ کر سکتا تھا۔ دوسرے بھیڑیے نے ذہان کے بازو پر حملہ کیا۔ ذہان کے بازو سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ میں چیخ پڑی۔ ذہان لڑکھڑایا۔ اسے شاید صدیوں بعد چوٹ لگی تھی۔ اس کا خون نکلتا دیکھ کر باقی بھیڑیے بھی شیر ہو گئے۔ وہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ ذہان کی سانسیں پھول رہی تھی، اس کی آنکھ مدھم پڑ رہی تھی۔ پیچھے ہٹو ماہنور، وہ چلایا، بھاگو یہاں سے۔ لیکن میں نہیں بھاگی۔ میرا باپ کباڑیا تھا اور میں کباڑیے کی بیٹی۔ میں جانتی تھی کہ بیکار چیزوں کو کیسے کام میں لانا ہے۔ میں نے اپنا وہ تھیلا کھولا جو میں گھبراہٹ میں گھر سے اٹھا کر لائی تھی۔ اس میں کچھ وہ پرانی چیزیں تھیں جو میں نے پچھلے ہفتے ایک پرانے برطانوی بنگلے کے کباڑ سے نکالی تھیں۔ ان میں ایک زنگ آلود ڈبہ تھا جس پر بارود لکھا تھا، اور ایک شیشے کی بوتل میں کچھ پرانا کیمیکل تھا جو سلفر کی طرح بو دیتا تھا۔ میں نے اسکول کی کیمسٹری کی کتاب میں پڑھا تھا کہ سلفر اور بارود کا ملاپ کیا کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے بارود کے ڈبے کا ڈھکن کھولا اور اس میں سے سلفر کی بوتل انڈیل دی۔ پھر میں نے اپنی قمیض کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس میں ٹھونسا اور اسے ذہان کی جلائی ہوئی آگ سے سلگا دیا۔ ذہان زمین پر گر چکا تھا اور ایک بڑا بھیڑیا اس کے گلے کی طرف لپک رہا تھا۔ ہٹو! میں پوری قوت سے چلائی اور وہ جلتا ہوا ڈبہ بھیڑیوں کے بیچ میں پھینک دیا۔ ذہان نے میری آواز سن کر کروٹ لی اور زمین پر لیٹ گیا۔
اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جنگل کی زمین ہل گئی۔ آگ کا ایک زبردست الاؤ بھڑکا جس نے اندھیرے کو چیر دیا۔ بارود اور سلفر کے دھماکے سے اٹھنے والا دھواں اور تیز روشنی ان سایہ دار بھیڑیوں کے لیے زہر تھی۔ وہ خوفناک چیخیں مارتے ہوئے دھوئیں میں تحلیل ہونے لگے یا دم دبا کر بھاگ گئے۔ دھماکے کی شدت سے میں بھی پیچھے جا گری اور میرا سر درخت کے تنے سے ٹکرایا۔ کچھ لمحوں کے لیے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ جب دھواں چھٹا تو میں نے دیکھا کہ ذیحان کھڑا ہے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور بازو سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ زندہ تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس گھڑے کو دیکھ رہا تھا جو دھماکے سے زمین میں پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر مجھے دیکھا۔ میں مٹی میں اٹی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور جھک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی حقارت نہیں تھی بلکہ ایک سوال تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کچرا اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کباڑ کبھی بیکار نہیں ہوتا، بس اسے استعمال کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ ذیحان نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے مجھے مدد کے لیے ہاتھ دیا تھا۔ اٹھو، ابھی خطرہ ٹھلا نہیں ہے، دھماکے کی آواز دور تک گئی ہوگی اور اب ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھاما اور کھڑی ہو گئی۔ ذیحان نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا۔ اس کی ہتھیلی سے نیلی روشنی نکلی اور زخم بھرنے لگا، مگر مکمل طور پر نہیں۔ وہ ابھی بھی کمزور تھا۔ ہمیں صبح ہونے سے پہلے سفر ختم کرنا ہوگا، وہ بولا۔ لیکن اب ایک فرق تھا۔ اب ہم دو اجنبی نہیں تھے۔ اس بارود کی بو نے اور موت کے خوف نے ہمارے درمیان ایک انجانا سا پل بنا دیا تھا۔ ابھی ہم نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ میری کلائی میں موجود کڑا پھر سے گرم ہونے لگا۔ میں نے چونک کر دیکھا، کڑے کے شیشے میں جیسے کوئی ٹی وی اسکرین ہو، ایک دھندلا سا منظر ابھر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ذیحان نے کڑے کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ماضی کا عکس ہے، اس نے سرگوشی کی۔ کڑے کے شیشے میں ایک جنگل دکھائی دے رہا تھا، یہی جنگل جہاں ہم کھڑے تھے، لیکن منظر 100 سال پرانا نہیں لگ رہا تھا بلکہ اس سے بھی قدیم۔ اور اس منظر میں ایک درخت کے پیچھے ایک آدمی چھپ کر کچھ زمین میں دبا رہا تھا۔ وہ آدمی گھبراہٹ میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی کا چہرہ روشنی میں آیا، میرے منہ سے ایک بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ چہرہ بالکل میرے والد صاحب جیسا تھا، بابا شکور جیسا۔ وہی آنکھیں، وہی پیشانی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے والد صاحب یہاں 100 سال پہلے؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ ذیحان نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ تمہارے والد نہیں ہیں ماہنور، اور نہ ہی تم کوئی عام کباڑیے کی بیٹی ہو۔ یہ گھڑی محافظوں کی امانت ہے، اور تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ انسانوں کا نہیں بلکہ وقت کے محافظوں کا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین واقعی سے رک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، جنگل کے دوسرے کناروں سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی ہماری طرف آ رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں۔ ذیحان نے میرا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ بھاگو، اس نے کہا، اور ہم اندھیرے جنگل میں ایک نامعلوم منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ سوالات کا ایک طوفان میرے ذہن میں تھا، لیکن فی الحال زندگی بچانا سب سے بڑا مقصد تھا۔ جنگل کی خاردار جھاڑیاں میرے پیروں کو چھلنی کر رہی تھیں اور سانس پھول کر حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر ذیحان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں لوہے کے کڑے کی طرح سخت تھا اور وہ مجھے کسی پتنگ کی طرح کھینچے لیے جا رہا تھا۔ مشعلوں کی روشنی ہمارے پیچھے ناچ رہی تھی۔ وہ لوگ جو بھی تھے انسان نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی آنکھوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ذیحان نے اچانک ایک گھرے درخت کے تنے کے پیچھے چھلانگ لگائی اور مجھے اپنے ساتھ زمین پر گرا لیا۔ چپ رہنا، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں ابھی بھی ترتیب میں تھیں جبکہ میرا دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ گھڑ سواروں کا گروہ ہمارے قریب سے گزرا۔ ان کے سیاہ لبادے ہوا میں لہرا رہے تھے اور ان کے گزرتے ہی ہوا میں سڑے ہوئے گوشت کی بو پھیل گئی۔ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب ان کی آوازیں دور ہو گئیں تو ذیحان نے مجھے چھوڑا۔ میں زمین پر لیٹی ہانپ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہی منظر گھوم رہا تھا جو میں نے گھڑی کے شیشے میں دیکھا تھا۔ میرے ابو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم نے کہا کہ وہ عام انسان نہیں ہے، وہ کیا تھا ذیحان؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گی۔ میرے لہجے میں ایسی وحشت تھی کہ ذیحان کو میری طرف دیکھنا پڑا۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ تمہارے والد صاحب کوئی عام کباڑیے نہیں ہیں ماہنور، وہ ٹائم کیپرز یعنی وقت کے محافظوں کی آخری نسل میں سے ہیں، اس نے انکشاف کیا۔ صدیوں پہلے جب انسانوں اور جنات کے درمیان وقت کی جنگ ہوئی تھی تو کچھ خاص لوگوں کو چنا گیا تھا
جو وقت کی سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کے خون میں یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ وقت کے اوزاروں کو استعمال کر سکیں۔ یہ گھڑی تمہارے والد کی امانت تھی جو شاید وہ اپنی یادداشت کھو کر بھول چکے تھے یا شاید چھپا رہے تھے۔ اسی لیے یہ گھڑی تم سے چلی، کیونکہ تمہاری رگوں میں اسی محافظ کا خون ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میرے بھولے بھالے ابو جو سارا دن پرانے نلکوں اور ٹوٹے ہوئے پنکھوں میں مگن رہتے تھے، وہ اتنے بڑے راز کے امین تھے۔ مجھے اچانک اپنے باپ پر بے تحاشا پیار اور ترس آیا۔ تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ذہان نے جنگل کے پار دور نظر آنے والی ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا جس کی چوٹی پر ایک پرانی ویران حویلی کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ وہ میرا گھر تھا، یعنی میرا ماضی کا ٹھکانہ۔ میرا تاج وہیں اس حویلی کے تہخانے میں رکھا ہے۔ ہمیں سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا۔ بقیہ سفر خاموشی میں کٹا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر ذہان کی رفتار تیز تھی۔ جیسے جیسے ہم حویلی کے قریب پہنچ رہے تھے، ماحول میں ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح کی پھیکی روشنی میں وہ حویلی کسی خوفناک دیو کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی دیواریں کالی پڑ چکی تھیں اور کھڑکیوں سے ایسے پردے لٹک رہے تھے جیسے کفن ہوں۔ حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچ کر ذہان رکا۔ اس نے دروازے کو چھوا نہیں بلکہ ہوا میں کچھ الفاظ پڑھے۔ دروازہ ایک بھیانک چیخ جیسی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ تباہ کن تھا۔ صحن میں سوکھے ہوئے درخت تھے اور فوارے خشک پڑے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے مرکزی ہال میں قدم رکھا، میرے پاؤں جم گئے۔ ہال کے بیچوں بیچ چھت سے لٹکتی ہوئی عجیب و غریب بیلیں تھیں جو کانچ کی طرح شفاف تھیں، مگر ان کے اندر سرخ مایا گردش کر رہا تھا۔ ہمیں اندر دیکھ کر وہ بیلیں اچانک زندہ ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ ذہان کچھ کرتا، ان بیلوں نے سانپوں کی طرح لپک کر ہمیں جکڑ لیا۔ ذہان نے اپنے ہاتھ سے آگ نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ بیلیں آگ سے جلنے کی بجائے اور زیادہ سخت ہو گئیں۔ وہ ہمارے جسموں کے گرد گستی جا رہی تھیں۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ یہ کیا بلا ہے؟ میں چیخ پڑی۔ یہ سچائی کا جال ہے، ذہان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرے پرکھوں نے خزانے کی حفاظت کے لیے یہ طلسم لگایا تھا۔ تو اسے توڑو، تم تو شہزادے ہو نا، میں نے جدوجہد کرتے ہوئے کہا۔ بیلوں کے کانٹے میرے بازوؤں میں چبھ رہے تھے۔ یہ طاقت سے نہیں ٹوٹے گا۔ ذہان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس جال کی صرف ایک کاٹ ہے، ایک سچی تعریف، ایک ایسی تعریف جو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو اور جس میں ذرا بھی بناوٹ نہ ہو، اور وہ بھی اس شخص کی زبان سے جو کبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے آج تک کسی کی تعریف نہیں کی ماہنور۔ میری فطرت میں صرف حکم دینا اور تذلیل کرنا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور یہ جال جھوٹ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو ہم یہیں دب کر مر جائیں گے۔ میری آواز مدھم ہو رہی تھی۔ بیلیں میرے گلے کے گرد لپٹ رہی تھیں۔ ذہان نے مجھے دیکھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ ہم موت کے دہانے پر تھے، اور شاید موت کا خوف انسان یا جن کے اندر کا سچ باہر لے آتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں وہ مغرور شہزادہ نہیں تھا، بلکہ ایک تھکا ہوا مسافر تھا۔ تم خوبصورت ہو، اس نے کہا۔ جال ذرا سا ڈھیلا ہوا مگر ٹوٹا نہیں۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ذہان بڑبڑایا۔ اس نے پھر سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کی نظر میرے چہرے پر نہیں بلکہ میری روح کے اندر جھانک رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب میں نے اپنی جان پر کھیل کر بارود کا دھماکہ کیا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب میں نے اپنی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی در آئی جو اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ ماہنور، تمہاری ذہانت تمہارے حسن سے زیادہ خطرناک اور خوبصورت ہے۔ تم نے کباڑ کو ہتھیار بنا لیا، تم نے خوف کو طاقت بنا لیا۔ میں نے صدیوں میں کئی شہزادیاں دیکھی، مگر تم مٹی میں چھپا ہوا وہ ہیرا ہو جس کی چمک نے میری اندھیری روح کو بھی حیران کر دیا ہے۔ تم بہادر ہو، اتنی بہادر جتنا میں کبھی اپنی بادشاہت میں بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی الفاظ اس کے منہ سے نکلے، ہال میں ایک سفید روشنی کا دھماکہ ہوا۔ وہ بیلیں جو لوہے کی طرح سخت تھیں، موم کی طرح پگھل کر نیچے گر گئیں۔ جال ٹوٹ چکا تھا۔ میں سانس لینے کے لیے جھکی۔ میرے گلے پر بیلوں کے نشان بن گئے تھے۔ ذہان بھی آزاد ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ الفاظ اس نے کہے ہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی انا کو شکست دی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہماری نظریں ملیں۔ اس پل، اس تباہال حویلی کے بیچ ہمارے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب صرف ایک مغرور جن زادہ نہیں تھا، اور میں صرف ایک کباڑیے کی بیٹی نہیں تھی۔ اس کی تعریف نے صرف جال نہیں توڑا تھا، شاید میرے دل کے گرد لگی کوئی دیوار بھی گرا دی تھی۔ چلو،
ذہان نے نگاہیں چرا کر کہا، لیکن اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے سہارا لینے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار اس کا ہاتھ ٹھنڈا نہیں تھا، اس میں ایک گرمائش تھی، ایک انسانی احساس تھا۔ ہم تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ اندھیرا گہرا تھا، مگر اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میرے ساتھ وہ تھا جس نے ابھی ابھی مجھے تسلیم کیا تھا۔ ہم سیڑھیاں اتر کر ایک قدیم تہہ خانے میں پہنچے۔ یہاں ہوا بند تھی اور ہر طرف سونے چاندی کے سکے بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک اونچا چبوترا تھا جس پر سرخ مخمل کے کپڑے کے اوپر ایک چیز رکھی تھی جو اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ تاج تھا، ذہان کا کھویا ہوا تاج، سیاہ دھات سے بنا ہوا جس میں سرخ یاقوت جڑے تھے۔ ذہان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ وہ تیزی سے تاج کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ چبوترے کے قریب پہنچا، وہاں موجود ایک بڑے قدیم آئینے میں ہلچل ہوئی۔ آئینے کی صدا پانی کی طرح لرزنے لگی اور اس میں سے ایک بھیانک ہنسی گونجی۔ رکو شہزادے ذہان۔ آئینے کے اندر سے ایک شکل ابھری۔ یہ آئینہ جن تھا۔ اس کا چہرہ ذہان جیسا ہی تھا، مگر مسخ شدہ اور خوفناک۔ تم اپنا تاج لے سکتے ہو، لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آئینہ جن کی آواز گونجی۔ ذہان رک گیا۔ قیمت؟ میں اپنی طاقت کا حصہ دینے کو تیار ہوں، ذہان نے کہا۔ آئینہ جن نے ایک بھیانک کہکہا لگایا۔ طاقت؟ نہیں شہزادے، طاقت تو ویسے بھی تم کھو چکے ہو۔ اس بار قیمت کچھ اور ہے۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا۔ تاج کے بدلے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز یہاں چھوڑنی ہوگی، اور تمہاری سب سے قیمتی چیز اب تمہارا تخت نہیں، یہ لڑکی ہے جس نے موت کے منہ میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آئینہ جن نے فیصلہ سنایا۔ یا تو تاج لے لو اور اس لڑکی کو یہیں اسی آئینے میں قید کر دو ہمیشہ کے لیے، یا پھر تاج کو بھول جاؤ اور لڑکی کو لے جاؤ۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ذہان پتھر کا ہو گیا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں وہیں جم گئی تھی۔ تاج اس کی زندگی تھا، اس کی وہ بادشاہت جس کے لیے وہ صدیوں سے تڑپ رہا تھا، اور میں تو صرف ایک کباڑیے کی بیٹی تھی، ایک ذریعہ تھی یہاں تک پہنچنے کا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا میرا سفر یہاں ختم ہو گیا ہے۔ ذہان نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا تاج کی طرف۔ ذہان کا ہاتھ تاج کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرا دل سینے میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ تہہ خانے میں قبر جیسی خاموشی تھی، صرف آئینہ جن کی وہ منحوس اور بھیانک مسکراہٹ فضا میں گونج رہی تھی جو آئینے کی سطح پر تیر رہا تھا۔ میری آنکھیں ذہان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں صرف اس سیاہ تاج پر تھیں جس میں جڑے سرخ یاقوت اندھیرے میں خون کے قطروں کی طرح چمک رہے تھے۔ مجھے لگا میرا سانس رکنے والا ہے۔ یہ وہی ذہان تھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے میری بہادری کی تعریف کی تھی، جس نے مجھے تسلیم کیا تھا، لیکن اب اس کے سامنے اس کی صدیوں پرانی بادشاہت پڑی تھی۔ ایک طرف ایک معمولی کباڑیے کی بیٹی تھی اور دوسری طرف جنات کی سلطنت کا تخت۔ مقابلہ بہت غیر مساوی تھا اور میں اپنی شکست دیکھ سکتی تھی۔ ذہان کی انگلیاں تاج کے ٹھنڈے دھات کو چھو گئیں۔ آئینہ جن نے ایک زوردار کہکہا لگایا جس سے تہہ خانے کی دیواریں لرز گئیں۔ بہترین انتخاب شہزادے ذہان، بہترین انتخاب۔ تم نے ثابت کر دیا کہ بادشاہوں کے لیے جذبات کی کوئی وقت نہیں ہوتی، صرف طاقت اہم ہوتی ہے۔ اب تاج اٹھا لو اور اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ یہ اب ہمیشہ کے لیے اس آئینے کی قید میں رہے گی، وقت کی بھول بھلائیوں میں گم۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنسوؤں کا ایک گرم ریلا میرے گالوں پر بہہ نکلا۔ جاؤ ذہان، میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ اپنا تاج لے لو۔ میں ویسے بھی تمہارے سفر میں ایک بوجھ تھی۔ میری اوقات ہی کیا ہے؟ میں تو صرف کباڑ جمع کرنے کے لیے بنی ہوں، محلات کے لیے نہیں۔ تم نے مجھے بچایا، مجھے یہاں تک لائے، شاید میرے لیے یہی کافی تھا۔ میرے الفاظ سن کر ذہان کا ہاتھ کانپا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اس لیے میں اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچانک اس نے تاج کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ آئینہ جن کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ ہاں، پہن لو اسے اور اپنی بادشاہت واپس لے لو۔ لیکن اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے نہ صرف مجھے بلکہ اس صدیوں پرانے جن کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ذہان نے تاج اپنے سر پر رکھنے کی بجائے اسے پوری قوت کے ساتھ ہوا میں بلند کیا اور پھر ایک وحشیانہ دھاڑ کے ساتھ اسے زمین پر دے مارا۔ دھات اور پتھر کے ٹکرانے کی وہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ قدیم تاج، وہ طاقت کا منبع، وہ بادشاہت کی علامت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ سرخ یاقوت فرش پر کانچ کی کرچیوں کی طرح پھیل گئے۔ آئینہ جن کی ہنسی حلق میں اٹک گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا پاگل؟ تم نے اپنی بادشاہت توڑ دی، وہ چیخا۔ ذہان آہستہ سے میری طرف مڑا۔
اس کی آنکھوں میں اب وہ جنونی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میری بھیگی ہوئی آنکھوں اور کانپتے ہوئے وجود کو۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ جس بادشاہت کے لیے مجھے اپنا ہم سفر چھوڑنا پڑے، جس تخت کے لیے مجھے اس انسان کو دھوکہ دینا پڑے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری حفاظت کی، وہ بادشاہت میرے جوتے کی نوک پر۔ ذہان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ آئینہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے تاج نہیں چاہیے، مجھے وہ غرور نہیں چاہیے جو مجھے تنہا کر دے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آئینہ جن چیخا۔ تاج کے ٹوٹتے ہی آئینے میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ وہ طلسم، وہ جادو جو اس حویلی کو قائم رکھے ہوئے تھا، وہ تاج کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی تاج ٹوٹا اس جگہ کا توازن بگڑ گیا۔ حویلی کی دیواریں ہلنے لگیں، چھت سے مٹی اور پتھر گرنے لگے۔ بھاگو، ذہان نے مجھے کھینچا، یہاں سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ہم تہہ خانے سے باہر کی طرف بھاگے۔ پیچھے آئینے کے ٹوٹنے اور جن کی خوفناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حویلی زمین بوس ہو رہی تھی۔ ہم گرتے پڑتے سیڑھیاں چڑھے اور مرکزی ہال میں پہنچے۔ فرش پھٹ رہا تھا اور بڑے بڑے شگاف نمودار ہو رہے تھے۔ ذہان نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر چھلانگ لگائی اور ہم حویلی کے دروازے سے باہر لڑکتے ہوئے گرے۔ ہمارے پیچھے وہ عظیم الشان عمارت تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ دھول کا ایک طوفان اٹھا جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب دھول چھٹی تو ہم زمین پر ہانپ رہے تھے۔ ہم زندہ تھے لیکن خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ ذہان نے میری کلائی پکڑی اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ کڑے کی نیلی روشنی اب سرخ ہو چکی تھی اور وہ تیزی سے بجھ رہی تھی۔ اوہ نہیں، ذہان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تاج کے ٹوٹنے سے وقت کا توازن بگڑ گیا ہے، ہمیں فوراً واپس حال میں جانا ہوگا ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے اسی دور میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اس نے کڑے کو گھمانے کی کوشش کی لیکن وہ جام ہو چکا تھا۔ یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ میں رونے والی ہو گئی۔ اس کا ایندھن ختم ہو گیا ہے، ذہان نے مایوسی سے کہا۔ اس گھڑی کو چلنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ پہلے یہ میرے خون سے چلتی تھی، پھر تمہارے خون سے، لیکن اب اسے واپس جانے کے لیے کچھ اور چاہیے، کچھ بہت طاقتور، ایک مشترکہ یاد۔ کیا مطلب؟ میں اسے سمجھ نہیں پائی۔ ذہان نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسا درد تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں اس گھڑی کو اپنے اس سفر کی یادیں کھلانی ہوں گی مانور۔ اگر ہم واپس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سفر کی ہر یاد، ہر لمحہ، ہر احساس قربان کرنا ہوگا۔ جیسے ہی ہم واپس پہنچیں گے ہم سب بھول جائیں گے۔ تم بھول جاؤ گی کہ میں کون ہوں، میں بھول جاؤں گا کہ میں کبھی یہاں آیا تھا۔ ہمارے ذہنوں سے یہ سب مٹ جائے گا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھول جائیں گے سب کچھ؟ یہ خوفناک رات، یہ ٹرین کا سفر، اور وہ جنگل کی آگ، وہ بھیڑیوں سے لڑائی اور ذہان کی وہ باتیں، اس کا وہ اعتراف، سب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، میں نے ذہان کا کالر پکڑ لیا۔ میں نہیں بھولنا چاہتی، میں نہیں بھولنا چاہتی کہ تم نے میرے لیے تاج ٹھکرایا تھا۔ میں نہیں بھولنا چاہتی کہ میں نے زندگی میں پہلی بار خود کو اہم محسوس کیا تھا۔ پلیز ذہان، کچھ اور کرو۔ ذہان نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے کباڑیے کی بیٹی، اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زندہ رہنے کی قیمت یہی ہے، اور شاید یہی بہتر ہے۔ تم اپنی دنیا میں خوش رہو گی، اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور میں اپنی تنہائی میں۔ لیکن سنو، اس نے میری تھوڑی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چاہے میرا دماغ بھول جائے، چاہے میری یادداشت مٹ جائے، لیکن میرا دل، میرا یہ دل جو صدیوں سے پتھر تھا اور جسے تم نے دھڑکنا سکھایا ہے، یہ دل اس سفر کو یاد رکھے گا۔ روحوں کی یادیں دماغ کی محتاج نہیں ہوتی۔ کڑے کی سرخ روشنی اب آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ٹرین کی سیٹی کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وقت کی ٹرین واپس آ رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، ذہان نے کہا۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا ایک آخری بار۔ اس لمحے میں نے وقت کو تھمتے ہوئے محسوس کیا، اس کی خوشبو، اس کی دھڑکن، یہ سب کچھ میں اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی تھی۔ ہم نے اپنے ہاتھ ایک ساتھ اس کڑے پر رکھے۔ گھڑی نے ہماری یادوں کو چوسنا شروع کر دیا۔ میرے دماغ میں فلم کی طرح مناظر چلنے لگے اور پھر دھندلے ہونے لگے۔ ذہان کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ دھواں ہونے لگا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہم وقت کے بھنور میں کھینچ لیے گئے۔ سب کچھ سفید ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی، پسینے میں شرابور، سانس پھولی ہوئی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور باہر صبح کی روشن دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور گلی میں سبزی والے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ میرا کمرہ ویسا ہی تھا، دیواروں پر سجی پرانی پلیٹیں، کونے میں پڑا لیمپ۔ میں نے فوراً اپنی کلائی دیکھی، وہاں وہ کڑا موجود تھا، لیکن اب وہ کوئی جادوئی ڈیوائس نہیں لگ رہا تھا۔
وہ ایک عام سی پرانی زنگ آلود گھڑی تھی جس کی سوئیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کی نیلی آنکھ بند تھی، بلکہ وہ صرف ایک پینٹ کیا ہوا نشان لگ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ اتنا حقیقت پسندانہ خواب؟ میں بستر سے اتری اور والد صاحب کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ وہیں تھے، اپنی چارپائی پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ارے ماہنور بیٹا، اٹھ گئی؟ آج بہت دیر تک سوتی رہی؟ رات طوفان بہت تھا نا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ ابو، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ حیران ہوئے۔ ارے پگلی، مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جا منہ ہاتھ دھو لے، دکان کھولنی ہے۔ میں سارا دن عجیب سی کیفیت میں رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کچھ بہت قیمتی کھو دیا ہے، لیکن کیا کھو دیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار اپنی کلائی میں موجود اس پرانی گھڑی کو دیکھتی۔ میرا دل اداس تھا۔ ایک عجیب سا خالی پن کا احساس تھا، جیسے کوئی وعدہ ٹوٹ گیا ہو، جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ میں دکان پر بیٹھی پرانی چیزوں کو صاف کر رہی تھی، لیکن میرا ذہن کہیں اور تھا۔ شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا اور میں دکان بند کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اچانک دکان کے باہر ایک مہنگی اور چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ اس محلے میں ایسی گاڑی کبھی نہیں آئی تھی۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک نوجوان اترا۔ اس نے انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں مہنگی گھڑی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ وہ چلتا ہوا دکان کی طرف آیا۔ اس کا چلنے کا انداز، اس کا وہ شاہانہ رکھ رکھاؤ، میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ یہ انداز مجھے جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ دکان کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور گہری تھیں، اتنی گہری کہ ان میں ڈوب جانے کو دل چاہے۔ اس نے ایک نظر دکان کے کباڑ پر ڈالی اور پھر اس کی نظر مجھ پر آ کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک تلاش تھی۔ جی فرمائیے، میں نے مشکل سے کہا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے جیب سے اپنا ہاتھ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھا۔ میں نے سنا ہے یہاں نایاب چیزیں ملتی ہیں، ایسی چیزیں جو دنیا کو بیکار لگتی ہیں لیکن جن میں کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اس کی آواز، وہ بھاری اور روبدار آواز میرے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں اپنی کوئی چیز کھو دی تھی، شاید میرا دل، جو مجھے اب واپس چاہیے، یا شاید اسے ڈھونڈنے میں کوئی میری مدد کر سکے۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ یہ آنسو کیوں تھے میں نہیں جانتی تھی۔ نوجوان نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک چیز نکالی اور میری میز پر رکھ دی۔ یہ ایک سرخ پتھر کا ٹکڑا تھا، ایک یاقوت، بالکل ویسا ہی جیسا میں نے اپنے خواب میں اس تاج میں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس پتھر نے میز کو چھوا، میرے دماغ میں ایک چمکا ہوا۔ وہ بند دروازہ کھل گیا۔ ٹرین کی سیٹی، جنگل کی آگ، وہ حویلی، وہ ٹوٹا ہوا تاج، اور وہ جملہ، جس بادشاہت کے لیے مجھے اپنا ہمسفر چھوڑنا پڑے، وہ میرے جوتے کی نوک پر۔ یہ سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ذہان، میرے ہونٹوں سے نکلا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاں، اب میں انسانوں کی دنیا میں ہوں، ایک بزنس ٹائکون کے روپ میں۔ ذہان، لیکن تم اسے ذہان نہیں کہہ سکتی ہو۔ میری یادداشت چلی گئی تھی ماہنور، لیکن جیسا میں نے کہا تھا، دل نے یاد رکھا۔ میں اس پتھر کے ٹکڑے کو دیکھتا رہا اور مجھے بے چینی رہی کہ میں نے اسے کہاں سے حاصل کیا، اور پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹنے لگی۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کباڑ صرف ٹوٹی ہوئی چیزیں نہیں ہوتیں کباڑیے کی بیٹی، کبھی کبھی ان میں بادشاہوں کی تقدیر بھی چھپی ہوتی ہے۔ اس نے وہ پرانی گھڑی میری کلائی سے اتاری جو اب واقعی بیکار ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ وہ سرخ یاقوت والا پتھر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں روتے ہوئے ہنس پڑی۔ تو کیا اب آپ اپنا تاج ڈھونڈنے نہیں جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ذہان نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ وہی پرانی شرارت اور اپنائیت اس کی آنکھوں میں لوٹ آئی تھی۔ تاج تو میں نے توڑ دیا تھا، اب مجھے میری ملکہ مل گئی ہے، اور مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کباڑ خانے کی اس پرانی دکان میں، شام کی مدھم روشنی میں، ایک مغرور جنزادہ اور ایک کباڑیے کی بیٹی کا سفر دوبارہ شروع ہوا، لیکن اس بار یہ سفر وقت کا نہیں، زندگی کا تھا۔